اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی چند آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی بات امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں بھی رب العزت منافقین کی ایک اور روش کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب کبھی بھی ان منافقین کے پاس کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، کسی کی بات پہنچتی ہے، کسی بھی چیز کی کوئی بات پہنچتی ہے، چاہے امن کے بارے میں ہو یا خوف کے بارے میں ہو، تو مثلاً جیسے کہ کہیں سے خبر آ گئی کہ فلاں قبیلہ ہے جو فلاں قبیلے پہ چڑھائی کرنے والا ہے، تو منافقین لوگ اس بات کو بغیر تصدیق کیے پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں، تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو جائے۔ وَلَوْ رَدَّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَيَّ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر حوالے کر دیتے اس کو رسول کی طرف اور اموار کو سمجھنے والوں کی طرف اپنوں میں سے، تو جان لیتے اس کو جو تحقیق کر لیتے ہیں اس کی ان میں سے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جس طریقے سے منافقین لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اگر اس بات کو پھیلاتے نہیں اور اس کو لوٹاتے رسول کی جانب، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے کہ فلاں فلاں جگہ سے ایسی ایسی خبر آئی ہے، یا بہرحال اوس کے جیسے سردار ہیں صادق عبادہ ان تک پہنچا دیتے، یا اوس کے دوسرے سردار ہیں صادق معاذ ان تک بات پہنچا دیتے کہ اس طریقے سے اس طرح کرتے تو یہ لوگ ان کے علم میں آ جاتی، پھر وہ لوگ نتیجہ نکالتے کہ بات میں کتنی صداقت ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اور ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے اس معاملے میں۔ اگر لوگوں میں ایسے ہی بغیر کسی علم میں لائے بغیر، یعنی کہ وہ لوگ بغیر علم میں لائے بغیر اس بات کو پھیلا دیتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے، نہ کسی سردار کے پاس لے جا کے اس کی تصدیق کرواتے، بلکہ خود ہی آپ مشرکی جو منافق لوگ ہیں وہ پھیلا دیتے ہیں۔ کیوں پھیلا دیتے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں نفس نفسی پیدا ہو جائے، سنسنی پیدا ہو جائے، اور ماحول میں سنسنی پیدا ہو جائے، بدمزگی پیدا ہو جائے، لوگ افراتفری کے عالم میں آ جائیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی مہربانی تو تم البتہ پیروی کرتے شیطان کی مگر تھوڑے ہی۔ تو یہاں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان ہی کی پیروی کرتے، سوائے چند ایک لوگ کے، باقی سب کے سب شیطان کے نقش و قدم پہ چلتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فقاتل فی سبیل اللہ، سو تو لڑ اللہ کی راہ میں۔ قرآن مجید میں قتال کے حوالے سے یہ سب سے سخت ترین آیت ہے کہ اے نبی آپ تو جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، تو مکلف نہیں کیا گیا مگر اپنی جان کا۔ اس آیت پہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اپنی ذات کے۔ اہل ایمان کو آپ جتنا بھی اکسا سکتے ہیں اکسائیں، اختیار تو نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی اور نہیں نکلتا تو آپ اکیلے ہی نکل جاؤ، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا تھا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں نرمی کی کہ اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا کافی ہوں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کام بھی منصبی ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں آ رہا تو آپ کو تو جانا ہے، اور ان کی ذمہ داری آپ پر
نہیں۔ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ ترغیب دے مسلمانوں کو، امید ہے کہ اللہ روک دے زور جنگ کافروں کا، اور اللہ بہت سخت ہے اور زور جنگ میں، اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ یہاں رب العزت بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جلد ہی کافروں کی قوت کو روک دے، تھام دے، ان کے زور کو توڑ دے۔ کچھ عرصے کی بات ہے، اور پھر وہ وقت آئے گا ضرور کہ ان کا دم نہیں رہے گا، کہ ان میں لڑنے کا، جنگ کرنے کا دم ہی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ یا یوں سمجھ لیجئے کہ 4 ہجری میں سورہ نساء نازل ہوئی، سن 5 میں سورہ احزاب ہوئی، اور غزوہ احزاب کے بعد کہہ دیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ آخری بار تھی کہ قریش ہم پر حملہ وار ہو رہے ہیں، کہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ آخری مرتبہ یہ تم پر حملہ وار ہو رہے ہیں، تو آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اے مسلمانوں، قریش کی بس اب ہو گئی چڑھائی، اب آئندہ وہ کبھی تم پر حملہ وار ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے، کیونکہ اب تم ہی ان کے اوپر ان کے خلاف اقدام کرو گے۔ اس لیے کہ سن 6 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا سفر کیا اور صلح حدیبیہ ہو گئی۔ پھر 7ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی۔ 8ویں سال میں پھر آپ کو مکہ فتح ہو گیا۔ پھر ایک کے بعد ایک تالے کھلتے چلے گئے اور فتوحات ہوتی چلی گئیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ بہت سخت ہے، جنگ میں بھی، قوت میں بھی بہت سخت ہے، اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، اور سختی ہے حکومت میں بھی۔ اللہ حکومت میں بھی بہت سختی کرتا ہے، اپنا فضل دیتا ہے تو جب پکڑ کرتا ہے تو اس میں بھی بہت سخت طریقے سے پکڑ کرتا ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے، جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔